بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ہی ذکر میں ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ تم چاہے دنیا میں کتنی ہی اشیاء خرید لو، تم چاہے دنیا میں کتنے ہی مزے کر لو، تم دنیا میں چاہے کتنی ہی غفلتیں کر لو، تم دنیا میں چاہے کتنی ہی انجوائمنٹ کر لو، لیکن اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل اطمینان میں ہو، تمہارا دل سکون میں ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ہی ذکر میں ہوگا۔ آج ہماری یہ ایک پرابلم بن چکی ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ دلوں کے سکون کے لیے طرح طرح کی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ دنیا بھی ہم کسی کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا دل کو سکون آ جائے، ہمارا دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ کوئی کسی کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی کسی کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے کہ یار کسی طرح سے ہمارے دل کو سکون میسر آ جائے۔ حالانکہ اللہ کی آیت ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل اطمینان میں آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو سکون ملے، تو آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، پھر تم دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، پھر اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، یعنی اس کا دل اطمینان میں رہتا ہے، اس کا دل سکون میں رہتا ہے اور وہ شخص زندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر نہ کرنے والے کی مثال فرمائے کہ وہ مردے کی طرح ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے، یعنی اس کا ضمیر بھی مر چکا ہوتا ہے، اس کا دل بھی مردے کی طرح ہوتا ہے، نہ اسے کہیں سے سکون ملتا ہے، نہ اسے کہیں سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہے۔ اب جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے اللہ کے ساتھ ان کا ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مل جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کی یہ غفلتوں میں نہیں پڑتے بلکہ وہ اللہ سے ہی مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کو بھی سکون ہو، ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک سپارہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک رکوع ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ اور جو ایک خوبصورت وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بہترین وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا۔ آپ اس وظیفہ کو جتنے کثرت کے ساتھ اپنائیں گے، اتنا ہی آپ کے دلوں کو سکون بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہوگا۔ اسی طرح کی حدیث پاک سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی حدیث پاک کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا۔